السلام علیکم ٹو آل آف یو دوستو. آج ہم نے بات کرنی ہے افغانستان کے حوالے سے اور وہاں پہ بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. خاص کر جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جس طرح سے طالبان کی پیش قدمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور علاقے فتح ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہندوستان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کی انویسٹمنٹ وہاں پہ تقریباً 3 بلین یو ایس ڈالر ہے. تو 3 بلین یو ایس ڈالر جو ہے وہ بہت بڑی رقم ہے. لیکن کچھ رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ 2001 سے لے کے اون ورلڈ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ 10.8 بلین یو ایس ڈالر ہے، جس میں انہوں نے افغانستان کے اندر افغانستان کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے حوالے سے رول پلے کیا، پارلیمنٹ بنائی، ڈیم بنائے، اور اس طرح سے فردر جو چیزیں تھیں وہ وہاں پہ کر رہے تھے. تو یہ انہوں نے کیوں کیا؟ بیسیکلی یہ ایک ملٹری ٹیکٹس تھی اور ایک ملٹری اسٹریٹجی تھی جو فیلڈ ثابت ہوئی، کیونکہ سینڈوچ کرنا چاہ رہا تھا ہندوستان پاکستان کو اور افغانستان کے فرنٹ سے بھی ٹف ٹائم دینا چاہ رہا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان کے لیے یہ بہت ایک ان لکی ایکسپیریمنٹ ثابت ہوا، اور ہمارے لیے فارچونیٹ کہ پاکستان جو ہے وہ اس گھنونی سازش سے جو ہے وہ محفوظ رہا. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہندوستان نے کی اور باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس انویسٹیگیشن کے اندر باقاعدہ طور پر وہ چہرے سامنے لانے چاہیے کہ جنہوں نے ایک غریب ملک کی اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ وہاں پہ پانی کی طرح بہائی اور غریب لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ ایک ملٹری ایکسپیریمنٹ کے اوپر ضائع کیا. اور مجھے بڑا دکھ بھی ہے اور بڑی حیرت بھی ہے جو لوگ وہاں چینلز کے اوپر بیٹھ کے دن رات پاکستان کو برا بھلا کہنے کے حوالے سے پورے ایجنڈے پر تھے، اور یوٹیوب اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے حوالے سے محاذ آرائی کرتے ہیں، آج وہ لوگ بالکل چپ ہیں. اور خاص کر کچھ ہمارے پاکستانی یوٹیوبرز بھی جو دن رات ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے حوالے سے چیزیں نیگیٹو پروموٹ کرتے تھے. مجھے حیرت ہے کہ ان کو کیا سانپ سونگھ گیا ہے. ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کے اوپر پروگرام نہیں کیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا اسٹریٹجیکل جو ہے وہ بلنڈر جو ہے وہ مارا ہے ہندوستان نے. اور وہ جو تھنک ٹینک تھا وہاں پہ اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان کا یہ بہت بڑا فیلئر ہے کہ آپ نے اتنا بڑا رسک اور اتنی بڑی اماؤنٹ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ لی جہاں پہ ایک انسرٹینٹی ہے، جہاں پہ علم ہی نہیں ہے کہ کس کی حکومت نیکسٹ رہنے والی ہے. تو میرے خیال سے باقاعدہ طور پر ہندوستان کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو کردار اس سارے معاملات کے اندر انوالو ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے قومی دولت کا ضیاع کیا ہے اور قومی دولت کو انہوں نے ایک غلط ٹریک کے اوپر جو ہے وہ لگایا ہے. تو ہمارے یہاں نو ڈاؤٹ پاکستان کے بجٹ میں 2 بلین یو ایس ڈالر بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. تو یہ تو اتنی بڑی رقم کا معاملہ ہے. تو میرے خیال سے اس کے اوپر باقاعدہ ہندوستان کے لوگوں کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ان کے ٹیکس کی جو اماؤنٹ ہے وہ کس طرح سے ضائع کی گئی اور کس طرح سے ایک ایسے پروجیکٹ کے اوپر لگائی گئی کہ جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ دوسرے ملک کو، ہمسایہ ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا یا اس کو انڈر پریشر کرنا. تو یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں، نو ڈاؤٹ افغانستان کی حکومت جو طالبان کے ہاتھوں بننے والی ہے وہ نو ڈاؤٹ اسلامک ہوگی اور وہ پرانی حکومت کی طرح ہوگی جس میں انہوں نے شریعت کو انفورس کیا تھا اور باقاعدہ کوشش کی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کریں. تو اس دفعہ بھی یہی ساری صورتحال جو ہے وہ لگ رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور باقاعدہ ان کی حکومت جو ہے وہ افغانستان کے اندر قائم ہو جائے گی. تو مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان یہ کس طرح سے بھول گیا کہ نو ڈاؤٹ ایک باؤنڈ ہے افغانستان کا اور پاکستان کا، ریلیجیس باؤنڈ ہے، مذہب کے حوالے سے کافی جو ہیں وہ اگریسو ہیں. ان کو فنڈامنٹلسٹ بھی لوگ کہتے ہیں اور بہت ڈفرینٹ القابات بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی طالبان جو ہیں وہ اسلام کو فرسٹ پریورٹی رکھتے ہیں. تو ہمارے پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک طبقہ ایسا ہے جو ریلیجن کو اوڑھنا بچھوڑنا سمجھتا ہے. تو ڈیفینیٹلی مجھے یقین ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا باؤنڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا، لیکن یہ بیچ میں ہندوستان کا کیا بنے گا یہ آج بھی سوالیہ نشان ہے. جنہوں نے اماؤنٹ جو لوگوں کی تھی اس کو جس طرح سے ضائع کیا ہے وہ ایک قابل گرفت عمل ہے. تو آج اتنی بات، پھر جلدی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.